میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے آلے بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا إنه كان عبدا شكورا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. میرا عشق کی رتیاں ایک راج دلارات ہے. میرا عشق کی رتیاں دونوں یہ تھی ایک راج دلارات ہے. لولا کا سہرا سرسومت لولا کا سہرا سرسومت وہ احمد پیارا ہے. میرا عشق کی رتیاں دونوں یہ تھی ایک راج دلارات ہے. لولا کا سہرا سرسومت وہ احمد پیارا ہے. سبحان اللہ
ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا تہرا سر سوہت دو احمد پیارا آوت ہے، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، یاسین کی چمک ہے دامن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنگن میں، یاسین کی چمک ہے دامن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنگن میں، والفجر کا جلوہ دالن میں، وہ عرش کا تارا آوت ہے، معراج کی رتیاں دومایتی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا تہرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حبیب منبع جود و سخا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے پھول نشاور کرنے کے بعد مالک کائنات کی بارگاہ میں دریا ہے رب کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کا یہاں بیٹھنا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ بنی اسرائیل سپارہ نمبر 15 کے آغاز میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ وہ نشانیاں دکھلائے اپنے بندے کو، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور حکم فرمایا کہ اے لوگوں خبردار، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے کسی اور کو کارساز مت بنانا۔ ذریت من حملنا مع نوح، اور ان لوگوں کو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا،
انہو کان عبدا شکورا، بے شک وہ بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ مالک کائنات نے سورۃ بنی اسرائیل سپارہ نمبر 15 جو ہمارا مضمون پچھلے جمعے سے چل رہا تھا اور پایا تکمیل تک نہیں پہنچا، آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سورۃ 15 سپارہ کے آغاز میں 2 پیغمبروں کی بات کی اور جس کے بعد حضرت نوح کی بھی بات کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے سپارہ نمبر 15 کے آغاز میں جو بات شروع کی، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے۔ وہ لوگ جو اسراف یا دیہی کو اپنی عقل کے پیمانوں پہ پرکھنا چاہتے ہیں اور جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے مالک کائنات نے سبحان الذی اسریٰ کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، تاکہ لوگ اپنی عقل کو سائڈ پہ رکھ دیں۔ جب معراج النبی کی بات آ جائے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی بات آ جائے، جب حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ منبع جود و صحا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کی بات آ جائے، مالک کائنات نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو درجہ بدرجہ کمالات عطا کیے، عظمتیں عطا کی، رفعتیں عطا کی، بلند سے بلند مقام عطا کیے۔ کسی کو کوئی معجزہ عطا کیا، کسی کو کوئی معجزہ عطا کیا، شان سے شان عطا کی، ایک درجے سے اونچا درجہ عطا کیا۔ لیکن جب باری آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب باری آئی احمد مجتبیٰ کی، جب باری آئی منبع جود و صحا کی، جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ رب العزت نے اپنے اس حبیب کو کوئی 2 4 6 8 10 گن کے معجزے عطا نہیں کیے، گن کے شانیں عطا نہیں کی، گن کے مقام عطا نہیں کیے۔ کسی نبی کو موسیٰ کو ڈنڈا عطا کر دیا، ید بیضا عطا کر دیا، کسی کو کوئی معجزہ عطا کر دیا، کسی کو کوئی معجزہ عطا کر دیا، ہر نبی کو گنے چنے معجزے عطا کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے معجزہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ لفظ معجزہ استعمال کر کے عظمت نبی کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کوئی مثال دیں جس میں علم غیب کی بات ہو تو جواب کے طور پہ جواب یہ آتا ہے، بھائی یہ تو ان کا معجزہ تھا، یہ تو ان کا معجزہ تھا۔ جب کہیں گے کہ اس کائنات کی بلندیوں کو فراز کوئی نہیں کر سکتا اور سما کی وسعتوں کو فراز کوئی نہیں کر سکتا، اگر کوئی ذات کر سکتی ہے تو اللہ کے فضل سے محمد مصطفیٰ کی ذات کر سکتی ہے۔ تو جب ہم یہ کہیں گے تو جواب کے طور پہ نہ ماننے کی وجہ سے، دل سے نہ ماننے کی وجہ سے، زبان سے تو مانتے ہیں، دل سے نہ ماننے کی وجہ سے جواب یہ آئے گا، بھائی یہ تو ان کا معجزہ تھا، یہ تو ان کا معجزہ تھا۔ جب معجزہ یہ بیان ہوگا، بخاری شریف کھولیں گے معجزات کے باب میں چلے جائیں گے، ترمذی شریف کھولیں گے معجزات کے چیپٹر میں چلے جائیں گے، نسائی شریف کھولیں گے، ابن ماجہ کھولیں گے، امام مسلم کو اٹھا کے دیکھیں گے، اور جب معجزات نبی کی فہرست کو پڑھیں گے تو اس میں ہم یہ بھی پڑھیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خاص کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور دونوں ٹکڑے جب بچ گیا چاند 2 ٹکڑوں میں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا، اے خدا، اے میرے مالک، تو گواہ رہتا۔ جب یہ ہم معجزہ بیان کریں گے، جب سورج کے پلٹنے کا معجزہ بیان کریں گے کہ سورج غروب ہو گیا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی نماز قضا ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو
واپس بلایا. جب اس معجزے کی بات کریں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ تو بڑی عظمت بیان ہو رہی ہے. اب یہ نبی کی جو اتنی عظمت بیان ہو رہی ہے اس کو بتانے کی کوشش کیسے کی جائے؟ پھر اس کو بتانے کی کوشش لوگ اس طرح کرتے ہیں، جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ تو معجزہ ہے. تجربہ ہوا کہ نہیں آپ لوگوں کا؟ بھائی یہ تو معجزہ تھا، یہ کیا کمال کی بات ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ لاعلم لوگوں کو یہی معلوم نہیں ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہی کمال نبوت ہوتی ہے. جو معجزہ مالک کائنات عطا کرتا ہے، معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبی کو وہ شان عطا کر دینا جو انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے. نبی کو وہ شان عطا کر دینا جو انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. خدا کا وہ کام جو انسانیت کی سمجھ میں نہ آ سکے، انسانیت کی عقل میں نہ آ سکے، اس کو کرشمہ کہتے ہیں. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرشمہ کہتے ہیں. اب سوال کے جواب میں اور جواب کے جواب میں جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، جب نبی کے معجزات کی بات ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی بات ہوتی ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹانے کی بات ہوتی ہے، اور اس مادی دنیا کو چھوڑ کے آسمان کی بلندیوں پہ جانے کی بات ہوتی ہے، تو لوگ اس عظمت کو ترک کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ تو معجزہ ہے. یہ کون سی عظمت ہے؟ یہ تو معجزہ ہے. اب اگر معجزہ نبی کی عظمت نہیں تو میرا جواب پہ سوال یہ ہے کہ وہ کام جو مالک کائنات کرتا ہے اور انسان کی سمجھ میں نہیں آتا اس کو ہم کرشمہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی خدا کام کرے جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے تو خدا کی عظمت کو نہ مانتے ہوئے اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے یہ کیا عظمت ہے مالک کائنات کی، یہ تو کرشمہ ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ اگر نبی کے کمال کی بات کو معجزہ کہہ کے دباتے ہو تو خدا کی عظمت کو اور خدا کی شان کو کرشمہ کہہ کے کیوں نہیں دباتے؟ اگر نبی کی شان بیان ہو تو اس کو بتانے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ تو معجزہ ہے. اور اگر نبی کا مقام، درجات میں بلندی، عظمت اور رفعت کو معجزہ کہہ کے دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو کام مالک کائنات کرتا ہے جو انسانیت کی سمجھ میں نہ آئے، جس کو کرشمہ کہتے ہو، تو پھر اس کو کرشمہ کہہ کے دباتے کیوں نہیں؟ اگر نبی کی شان کو معجزہ کہہ دیں تو وہ نبی کی شان نہیں رہتی، نعوذ باللہ من ذالک. تو خدا کی عظمت کو کرشمہ کہہ دیں تو وہ کیسے رہ گئی؟ یہ صرف اندر میں ایک بیٹھا ہوا چور ہے، اندر ایک بیٹھا ہوا چور ہے جو عظمت انبیاء کو، عظمت اولیاء کو تسلیم نہیں کرنے دیتا. اور جب زبان کی بات آتی ہے تو پھر ہر کوئی یہی کہتا بھائی ہم تو مانتے ہیں. اگر مانتے ہیں تو سپیکر کیوں نہیں کھولتے؟ اگر مانتے ہیں تو سرعام بیان کیوں نہیں کرتے؟ اگر مانتے ہیں تو محرم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان و شوکت کیوں بیان نہیں ہوتی؟ اگر مانتے ہیں تو معراج النبی میں آقا علیہ السلام کے معراج کی کیوں بات نہیں ہوتی؟ کیوں محفل نہیں سجائی جاتی معراج النبی کی؟ کیوں جلسہ نہیں سجایا جاتا معراج النبی کا؟ معلوم ہوا مانتے ہیں صرف زبان سے، دل سے مانتے ہوں تو معراج النبی کی محفل سجے، آقا علیہ السلام کی شان و شوکت میں نعتیں پڑھی جائیں، آقا علیہ السلام کے کمالات کی بات کی جائے، آقا علیہ السلام کی عظمت کی بات کی جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو دونوں کو کس لاتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کو گنے چنے معجزات عطا کیے.
کیا کیا؟ گنے چنے ایسا بکے تشریف لائے ہو بکے تھا گنے چنے تشریف لائے ہو بکے گنے چنے معجزات عطا کیے. گنے چنے معجزات عطا کیے، لیکن جب باری آئی احمد مجتبی کی، جب باری آئی منبع وجود الصفا کی، جب باری آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مالک کائنات نے کوئی ایک معجزہ نہیں عطا کیا. فرمایا حبیب تیری پیدائش سے لے کے، نہ صرف تیری پیدائش سے لے کے تیری بلندیوں تک، بلکہ تجھے تو ایسا کمال عطا کرنے لگا ہوں کہ اے میرے حبیب فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب میں تجھے اتنا عطا کروں گا تو خود بولے گا اے اللہ میں تجھ پہ راضی ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. اے حبیب تو کہے گا اے مولا میں تجھ پہ راضی ہو گیا. لوگ کیا مانگتے ہیں؟ عام لوگ کیا مانگتے ہیں؟ مولا تو ہم پہ راضی ہو جا. اولیاء کیا مانگتے ہیں؟ مولا تو ہم پہ راضی ہو جا. انبیاء کیا مانگتے ہیں؟ مولا تو ہم پہ راضی ہو جا. لیکن اٹھا کے دیکھیں حدیث مبارکہ، مالک کائنات نے اپنے حبیب کو اتنا کچھ عطا کیا، اتنی عظمت اور اتنی شان عطا کی کہ فرمایا حبیب کل قیامت کو تیری امت کے معاملے میں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو راضی نہ ہو جائے. تیری امت کے معاملے میں اے حبیب جب تک تو راضی نہ ہو جائے میں نہیں چھوڑوں گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے خدا سے؟ آپ خدا کی رضا میں کب راضی ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا. جب میرا ایک بھی امتی دوزخ میں نہیں رہے گا پھر میں راضی ہو جاؤں گا. تو خدا نے بھی فرمایا فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب جب تو کہے گا نا اب میں راضی ہو گیا تو پھر میں بھی چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے اب میرا حبیب راضی ہو گیا. تو حبیب کیا فرماتے ہیں میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی میرا امتی دوزخ میں پڑا ہوگا، اور اس کو جب تک میں آخری امتی کو بھی نکال کے جنت میں نہ لے جاؤں گا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا. ایک حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی سنانا چاہتا ہوں، پھر اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو ہم نے چھوڑا تھا پچھلی مرتبہ. مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ میرا نبی اے لوگو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اے لوگوں میرا یہ نبی. اب اولا کے دو تین معنی کیے ہیں لوگوں نے. ایک معنی کیا ہے اولا سب سے بلند تر، بعد خدا خوبی بزرگ قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر اعلیٰ ورثہ شان اور مقام اور رفعت اور بلندی والی کوئی ذات ہے تو خدا کے بعد وہ احمد مجتبی کی ذات ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اولاد کا ایک مطلب تو لوگوں نے یہ لیا. دوسرا النبی اولاد بالمؤمنین من انفسہم کا دوسرا مطلب قربت کا لیا، قریب ہونا، قربت میں لینا. تو اگر قربت کا معنی لیا جائے تو النبی اولاد بالمؤمنین من انفسہم کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. اب ہماری جان ہمارے کتنے قریب ہے؟ ہماری جان ہمارے کتنے قریب ہے؟ لوگ تو یا کا مطلب نکالتے ہیں اور یا سے پتہ نہیں کیا کیا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں بھائی یا اس کو کہو، یہ ضمن بات آ گئی، یا اس کو کہو جو سامنے ہو.
جو قریب ہو اس کو یا کہتے ہیں، جو دور ہو اس کو تو یا نہیں کہتے. ہمیں قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا نبی تو تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے. اور کسی دوسرے کو یا کی تم بات کرتے ہو، اس کو، اس مقام والے کو، آقا علیہ السلام کو مالک کائنات نے تو یہ مقام عطا کیا کہ ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب کر دیا. یہاں تو یا لگانا نہ لگانے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جانوں سے زیادہ قریب کر دیا. اب یا نہ کہنے کا کون سا جواز رہ گیا؟ اب یا رسول اللہ نہ کہنے کا کون سا جواز رہ گیا؟ صرف اگر رہ گیا تو وہ اندر کا چور ہے جو ماننے نہیں دے گا فقط، اس کے علاوہ کوئی اور جواز نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ اس پہ تو علیحدہ ایک دن میں نے لیکچر دیا تھا بچوں کے بیٹھے ہوئے، ویسے نہیں دیا تھا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر دوں گا. ضمناً اس کی بات ایسے عرض کر دیتا ہوں. ایک بندہ ہے، اس کی قوت سوال یہ ہے کہ اس کے پاس کھڑے ہو کے زور سے بولو وہ نہیں سنتا. ایک بندہ وہ ہے جو باہر کھڑا ہو، اس کو ہلکی سی آواز سے بات کرو تو وہ سن لیتا ہے. ایک بندہ وہ ہے جو یہاں سے بڑی لاؤڈلی بولے، اونچا بولے تو اس کی آواز 2 ایکڑ تک نہیں جاتی. ایک بندہ وہ ہے جو اونچی آواز میں بولے، اذان کہے تو اس کی آواز بہت دور تک چلی جاتی ہے. معلوم ہوا ہر انسان کی قوت سماعت برابر نہیں ہے. اب میں کسی حدیث کے حوالے سے نہیں اور قرآن کی کسی آیت کے حوالے سے نہیں سمجھانے لگا، اپنی طور پہ سمجھانے لگا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے اور یاد رہ جائے. ہر انسان کے سننے کی طاقت ایک جیسی نہیں ہے، ہر انسان کے بولنے کی طاقت ایک جیسی نہیں ہے. جب یہ بات پائے تکمیل تک پہنچ گئی اور اس کو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ ہر ایک کی سننے کی سماعت کی طاقت بھی ایک جیسی نہیں اور ہر ایک کے بولنے کی بھی طاقت ایک جیسی نہیں. اب جب یہاں تک ہم پہنچ گئے تو اس بات کو اپنے ذہنوں میں سمو لو، ہماری آواز میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ گنبد خضرا تک پہنچ جائے. ہماری آواز میں اتنی طاقت نہیں، ہمارے سپیکر کی آواز میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ گنبد خضرا تک پہنچ جائے. ہماری قوت بصری اور قوت سمعی دونوں کمزور ہیں. سمعی سننے کی اور بصری دونوں قوتیں کمزور ہیں. کیوں؟ ہم خود کمزور ہیں، ہماری روح کمزور ہے. ہمارا جسم تو طاقتور ہے، ہم نے ہمیشہ اپنے جسم کو طاقتور کرنے کی کوشش کی، اچھا کھانے کی کوشش کی، اچھا پہننے کی کوشش کی، اس جسم کی لذتوں کو مزید بڑھانے کی کوشش کی، اس نفس برے نفس کو طاقت دینے کی کوشش کی، اچھے نفس کو ہمیشہ کمزور کرنے کی کوشش کی. یہ قوت سماعت بڑھتی ہے اچھے نفس سے، یہ قوت بصری بڑھتی ہے اچھے نفس سے. 3 نفس بتائے تھے نا میں نے، حاجی صاحب 3 نفس بتائے تھے. ایک نفس امارہ جو گنہگار ہے، اس کی قوت سماعت بھی کمزور ہے، قوت بصری بھی کمزور ہے. ایک نفس لوامہ ہے جو توبہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے اس سے معافی مانگتا ہے، یہ توبہ کے چکر میں رہتا ہے. ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ جو خدا کی رضا میں مطمئن ہو جاتا ہے. اگر وہ کچھ عطا کرے تب بھی خوش ہوتا ہے، اگر خدا کچھ بھی عطا نہ کرے تب بھی خوش ہوتا ہے. وہ ہر حال میں خدا کی رضا پہ راضی رہتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. جو نفس مطمئنہ کی قوت بصری ہے اور جو نفس مطمئنہ کی قوت بصری اور قوت سمعی ہے، وہ نفس امارہ کے ساتھ برابری نہیں کر سکتی. نفس امارہ کی کیا شان کہ وہ نفس مطمئنہ کی برابری کر سکے. اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. سب اس روایت کو مانتے ہیں
اور اپنے اپنے سپیکر کھول کے بیان بھی کرتے ہیں. اسی سے بات عرض کرتے ہیں تاکہ سبھی کو سمجھ لگ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ کرنے کے لیے کتنے میل دور گئے ہوئے. جمعہ پڑھاتے پڑھاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ چھوڑا اور خطبہ چھوڑ کے درمیان میں 3 مرتبہ الفاظ کہے، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل. اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. اب ساریہ وہاں پہ موجود تھے، کہاں گئے ہوئے تھے؟ جنگ کرنے کے لیے. معلوم ہوا وہاں پہ نہیں تھے تو حضرت عمر نے کہا یا ساریہ. کیا کہا؟ یا ساریہ، اے ساریہ. ساریہ تو وہاں ہے نہیں، ساریہ تو جنگ کر رہے ہیں. جب جنگ کر کے واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا اے ساریہ کچھ دیکھا تھا، کچھ سنا تھا؟ فرمایا ہاں، میرے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے دشمن کی. اچانک میرے کانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. جب میں نے اپنے مڑ کے پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمن کی فوج آ رہی تھی. میں نے اپنی فوجوں کا رخ دشمن کی طرف کر دیا اور میں جنگ میں جیت گیا. جنگ میں جیت گیا. معلوم ہوا حضرت ساریہ وہاں نہیں ہے تو حضرت عمر یا ساریہ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ حضرت عمر کو پتا تھا کہ میری آواز ساریہ تک پہنچ جائے گی. حضرت عمر کو پتا تھا کہ ساریہ کو خدا نے اتنی قوت سماعت عطا کی ہے کہ وہ میری آواز کو سن لے گا. جب سننے والے کو اتنی شان عطا ہو کہ وہ سن لے، بے شک فاصلہ جتنا مرضی ہو، جب بولنے والے کو یہ پتا ہو کہ میری آواز پہنچ جائے گی تو پھر یا کہہ سکتے ہیں. تو ہم تو یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ ہماری آواز گنبد خضرا تک پہنچ جاتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارا بولنا مدینے تک پہنچ جاتا ہے. نہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، لیکن یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم اس مسجد میں بولیں تو میرے آقا کو خدا نے یہ شان عطا کی ہے کہ وہ وہاں بیٹھتے یہاں کی بات سن لیتے. تو جب وہ وہاں بیٹھے یہاں کی بات سن لیتے ہیں تو پھر کیوں نہ کہے یا رسول اللہ. جب سن لیتے ہیں تو کیوں نہ کہے یا رسول اللہ. نہ سنتے ہو تو پھر نہ کہو یا رسول اللہ. جب سن لیتے ہیں تو پھر کہو یا رسول اللہ. اب یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. کیوں؟ قرآن نے تو کہا تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اب یہاں پہ فرق آ گیا. جو مومن ہوگا آقا کی ذات اس کی جان سے زیادہ قریب ہوگی، تو جو مومن نہیں ہوگا اس کے بارے میں قرآن نے نہیں فرمایا. اب جو مومن ہوگا وہ یا رسول اللہ ضرور کہے گا. جو مومن ہوگا وہ یا رسول اللہ ضرور کہے گا. اس اطمینان اور اس ایمان کے ساتھ کہ میرے آقا کو خدا نے یہ شان عطا کی ہے. اگر حضرت ساریہ میدان جنگ میں ہو کے حضرت عمر کی آواز سن سکتے ہیں، اگر نبی کا غلام اتنی دور ہو کے میدان جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن سکتے ہیں تو اس صحابی کا آقا کیوں نہیں سن سکتا؟ اگر غلام سن سکتا ہے تو جس آقا کی وجہ سے صحابی کو شان عطا کی گئی وہ نبی کیوں نہیں سن سکتا؟ یہ ایک علیحدہ مضمون تھا، اس لیے ضمن اس کو عرض کر کے آگے چلا جاتا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا تیسرا مطلب جو مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ میرا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ مالک ہے.
میرا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک ہے. یعنی مومن اپنی جان کا اتنا مالک نہیں جتنا میرا نبی مومن کی جان کا مالک ہے. اب کہو گے اس کا ایک ثبوت کے طور پہ ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سناتا ہوں. بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کی تفسیر امام بخاری نے جو لکھی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کی تفسیر جو امام بخاری نے لکھی ہے، کیا کہتے ہیں؟ حدثنا ابراہیم بن منذر اس کی روایت کرتے ہیں. وہ چلتے چلتے عبد الرحمن سے پھر ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال ما من مومن الا وانا اول الناس به فی الدنیا والآخرہ. اے لوگوں، میں مومن کی جان سے زیادہ اس کا مالک ہوں فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اقرأوا ان شئتم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جو قرآن نے بھی کہا ہے کہ مومن کی جانوں سے زیادہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے الفاظ ہیں. فأیما مومن ترک مالا، اب ثبوت اس کا کیا ہے؟ مادی ثبوت کیا ہے اس کا؟ فأیما مومن ترک مالا، اگر کوئی مومن فوت ہو جائے، اگر کوئی مومن فوت ہو جائے، ترک مالا اور مال چھوڑ جائے، فوت ہو جائے اور پیچھے مال چھوڑ جائے، ترکہ چھوڑ جائے، وراثت چھوڑ جائے، فَلْيَرِثْهُ أَصْبَتُ مَنْ كَانُوا فَإِنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ دِيَانًا فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلَاهُ. یہ معراج کی بات صاحب پہ لگتا رہ جائے گی. چلیں اس کو معراج نبی تک لے جائیں گے، سوار کے رات کو لے جائیں گے، اس کو آگے اس بات کو لے کے چلتے ہیں. مالن فلیرثہ، اگر کوئی مومن فوت ہو جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہوگا. مومن فوت ہو جائے، مال چھوڑ جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مال کس کا ہوگا؟ بولو کس کا ہوگا؟ اس کے وارثوں کا. دوسرا کیا سینیریو ہوا؟ فلیرثہ عصبۃ من کانوا فإن ترک دینًا، اور اگر کوئی فوت ہو جائے مومن اور مال نہ چھوڑے، اس کے پاس کوئی مال، کوئی زمین نہ ہو، کوئی مال نہ ہو، کوئی ترکہ نہ ہو، کوئی وراثت نہ ہو، لیکن قرض ہو، لیکن قرض ہو. اب اصول کیا بنتا ہے؟ اگر اس نے مال چھوڑا تو مال وارثوں کا، اور اگر قرض چھوڑ رہا ہے تو قرض کون دے؟ بولو قرض کون دے؟ اصول یہی بنتا ہے. یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول تبدیل کر دیا اور اعلان کروا دیا کہ اے لوگوں جاؤ سر عام اعلان کر دو، اگر کوئی مومن فوت ہو جائے اور مال چھوڑ جائے وہ مال اس کے وارثوں کا ہوگا، لیکن اگر کوئی مومن فوت ہو جائے مال نہ چھوڑے، قرضہ چھوڑ دے، تو میں اعلان کرتا ہوں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ مالک ہوں، وہ قرضہ میں محمد ادا کروں گا. کہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ مال چھوڑ جائے، مومن فوت ہو جائے، مال چھوڑ جائے تو مال وارثوں کا. اگر مومن فوت ہو جائے مال نہ چھوڑے، بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، بخاری پڑھ رہا ہوں، کتاب التفسیر پڑھ رہا ہوں، جلد 2 پڑھ رہا ہوں، اور تفسیر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم پڑھ رہا ہوں. اگر مومن فوت ہو جائے، مال نہ چھوڑے، قرض چھوڑ جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترک مالا فلیرثہ عصبۃ من کانوا فإن ترک دینا أو دیانا فلیأتنی. اگر کوئی قرض چھوڑ جائے، اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال نہ چھوڑے،
تو اس کا قرض میں محمد ادا کروں گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اب سوال پیدا ہوا نا، عقلی طور پہ، دلی طور پہ نہیں، ایمان کی طور پہ نہیں۔ آقا نے کہا ہم نے مان لیا، اب عقل کہتی ہے یا رسول اللہ کیوں؟ مال چھوڑے تو وہ وارثوں کا، قرض چھوڑے تو وہ آپ ادا کریں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو آقا نے فرمایا سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جب میں اس کی جانوں سے زیادہ اس کا مالک ہوں تو میں اس کا قرض کیوں ادا نہ کروں؟ یا رسول اللہ مزید وضاحت فرما دیں۔ امام بخاری نے مزید وضاحت فرما دی، فرمایا فلیاتنی، اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وانا مولا ہوں، کیوں میں اس کا مولا ہوں؟ میں مومن کا قرض کیوں ادا نہ کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مومن کا قرض کیوں ادا نہ کروں؟ وانا مولا ہوں، میں اس کا مولا ہوں، میں اس کا۔ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، میں نے سوچا تھا ایک علیحدہ رکھوں گا، اب ضمن اس کو بھی عرض کرتا چلا جاتا ہوں۔ شہر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں رکشے کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ کس کے پیچھے؟ رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صرف اللہ مولا۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ صرف اللہ مولا۔ غلط ہے یہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے۔ اگر لکھا ہو اللہ مولا پھر ٹھیک ہے، اگر لکھا ہو اللہ مولا تو پھر ٹھیک ہے، اگر لکھا ہو صرف اللہ مولا تو پھر غلط۔ کیوں؟ اب یہ علیحدہ ایک مضمون ہے جس کو پھر انشاءاللہ لے کے چلوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود فرمایا بخاری شریف میں وانا مولا ہوں، میں ہر مومن کا مولا ہوں، ہر مومن کا مولا ہوں۔ تو جب فرمایا میں ہر مومن کا مولا ہوں تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے بھی فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو آقا کی زبان پہ روز ہو سکتا ہے، اتباع کریں یا نہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس مضمون کو انشاءاللہ پھر کبھی لے کے چلیں گے اور قرآن سے پوچھیں گے مولا کون کون ہے، مولا کون کون ہے۔ بتا دیتا ہوں قرآن کہتا ہے، اس کو علیحدہ پھر انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ قرآن میں خدا کہتا ہے اللہ مولا، اللہ مولا، ٹھیک ہے، پھر کہتا ہے اپنے بندوں کے لیے، جس کی ترتیب انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید سے بیان کروں گا۔ اللہ مولا، نبی مولا، پھر علی مولا، پھر ولی مولا، یہ ترتیب بنے گی۔ یہ خود مولا ہے، اس کو کسی نے مولا بنایا، اس کو اللہ نے مولا بنایا۔ یہ نبی کے وسیلے سے مولا بنا۔ اب کچھ لوگ یہاں اونچا نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم، علی مولا بنے نبی کے وسیلے سے، اور ہر ولی مولا بنا علی کے وسیلے سے۔ اللہ خود مولا، نبی کو اللہ نے بنایا مولا، علی بنے مولا نبی کے وسیلے سے، اور ہر ولی بنتا ہے مولا علی کے وسیلے سے۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ آنا مولا ہو، اگر کوئی مومن ترکہ چھوڑ جائے، وراثت چھوڑ جائے، تو وہ مال وارثوں کا، اور اگر ترکہ نہ چھوڑے، حاجی صاحب اگر ترکہ نہ چھوڑے، قرض چھوڑ جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروایا اگر کوئی مومن فوت ہو جائے، ترکہ نہ چھوڑے، قرض چھوڑ جائے، تو اس کا وہ قرض محمد ادا کرے گا۔ کتنی بڑی دلیل ہے
نبی کے مولا ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے نبی کے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ہونے کی. تو مالک کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے درجات اور بلندی اور رفعت عطا فرمائی. اور جو بات ہم لے کے چلے تھے معراج النبی کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل صورت میں پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر کی بات کی، تو ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر دی. اب عام انسان بات کرے تو اس کی بات irrelevant ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے سے ملتی نہیں، بات بنتی نہیں، بات جڑتی نہیں. عام کوئی کرے تو ہو سکتا ہے، جب خدا کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بات بدلے نہ، اس کی بات جڑے نہ، اس کی بات میں مقصد نہ ہو. اب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر کی بات کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی بات کے بعد بیان فرمایا، تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں میں کوئی خاص چیز مشترک ہے، ان دونوں میں کوئی مماثلت ضرور ہے، ان دونوں واقعات میں، ان دونوں نبیوں کے کاموں میں اور معجزات میں کوئی ملتی جلتی چیز ضرور ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دونوں کی بات کو اکٹھا بیان فرمایا. تو وہ بات کیا ہے جس کو ہم لے کے چلے تھے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی سوموار کی رات کو، معراج النبی کی رات کو، سوموار کا دن اور جو رات آئے گی منگل سے پہلے، وہ معراج النبی کی رات ہے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بلندیوں اور رفتوں اور کعبہ قوسین کی منزلوں تک پہنچنے کی رات ہے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر کی رات ہے. اس رات کو مالک کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجات میں بلندی اور اتنی بلندی عطا فرمائی کہ کوئی بھی نہ بشریت میں نہ نورانیت میں کوئی مخلوق، جن تو ویسے ہی نیچے رہ جاتے، انسان زمین پہ رہ جاتا ہے تو جن جو ہے وہ آسمان سے بھی نیچے رہ جاتے ہیں. یہ جن جو آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اوپر سے ان کو پڑھتے ہیں، وہ نیچے آ جاتے ہیں، یہ آسمان کے نیچے رہ جاتے ہیں. فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ بھی سدرۃ المنتہا کے نیچے رہ جاتے ہیں. اس کے اوپر کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، نہ جا سکتی ہے، نہ کسی کو خدا لے کے گیا اور نہ کسی کو لے کے جانے کی اجازت خدا نے دی اور نہ دے گا. اور اگر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے بھی آگے کسی کو بلایا گیا، کسی کو شان عطا کی گئی، کسی کو مقام عطا کیا گیا، تو وہ فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. سبحان اللہ. وہ رات میرا جو نبی کی رات ہے، سب حضرات سے گزارش ہے، التماس ہے کہ عشاء کی نماز سوموار والے دن عشاء کی نماز مسجد میں آ کے ادا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی معراج النبی کی بات جو ہم نے شروع کی ہے وہ بات اس میں بیان ہوگی، اور پروگرام کے بعد انشاءاللہ لنگر بھی تقسیم کیا جائے گا. جو حضرات اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں، اور جو اپنے اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہ اس رات کو اپنے اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ تقسیم کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ڈنکا بجا کے مومن ہونے کی دلیل پیش کریں. وما علینا الا البلاغ.